بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج میں نے زحمت دی ہے سینئر ایڈوکیٹ حسنین حیدر تھم صاحب نے۔ ناظرین، بدقسمتی دے نال آپ یقین مانیے اکثر فارن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جب وہ باتیں کرتے ہیں، اس موسم کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ڈرائی فروٹ کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس ملک کا کوئی نعم البدل نہیں، تو پھر ہمارا بھی دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کرنے نہیں دیا جاتا۔ پاکستانی تو باہر کے لوگ کیا، وہ پاکستانی بھی اگر ہو تو وہ ایسے ایسے روڑے اٹکا دیتے ہیں محکمے کہ بس وہ لوگ بھاگ گئی، تو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ بہرحال میں زیادہ اس پاس نہیں جانا چاہتا۔ میں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر جی تہاڈا ٹائم دین دا۔ اے دسو کہ وہ F9 پارک والا کی سلسلہ کہ وہ جڑا مطلب سی ڈی ایل اپنے مجسٹریٹ کی بھی گل نہیں مان رہا ہے، وہ عدالت کی گل نہیں مان رہا، یہ کی سلسلہ سر؟ بیسیکلی یہ MCI کا معاملہ ہے، میٹروپولیٹن سٹی کا معاملہ ہے، جس میں جو کانٹریکٹر ہے جس نے کانٹریکٹ ون کیا ہے، بڈ جس نے ون کی تھی F9 پارک میں میگازون بولنگ پارک کلب ہے، جس کی اس نے بڈنگ جو ہے وہ ون کی، ہائیسٹ بڈر ڈکلیئر ہوا۔ اس کے بعد اس نے کووڈ جیسی سچویشن کے باوجود اس نے اپنا بزنس رن کیا وہاں پہ۔ اور یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کسی بھی انویسٹر کو، کانٹریکٹر کو بڈ میں صرف پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے 50 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے اس کو، مطلب ارنسٹ منی کے طور پہ، کہ یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ سنسیئر بڈر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک قسم کا سکیورٹی بھی سمجھ لیں آپ۔ جی بالکل، آسان لفظ بالکل ریفنڈیبل ہوتی ہے۔ ہاں جی، ریفنڈیبل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ریفنڈیبل نہیں ہوگی جو ہائیسٹ بڈر ڈکلیئر ہو جائے گا، اس کو آگے فردر چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے بعد جو کانٹریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کانٹریکٹر کے ساتھ، انویسٹر کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، جو معاہدہ عمل میں لایا جاتا ہے، اس میں کوئی انویسٹر کے پاس کوئی آپشن اس طرح سے نہیں ہوتی۔ جو شرائط، ضوابط، قواعد گورنمنٹ نے لگانے ہیں وہ اس کو سائن کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے وہ ایگریمنٹ میں ہو جاتا ہے۔ ایگریمنٹ میں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ F9 پارک والا آپ نے تذکرہ جیسے کہ چھیڑا، اس کانٹریکٹ میں اگر دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو آربیٹریشن یا منصف، پتہ ہے کون ہے منصف؟ اس میں میئر ہے جو MCI کا ہیڈ ہے، یعنی کہ اپنے ہی ادارے کا جو ہیڈ ہے وہی اس میں منصف ہے۔ منصف ہے، اور وہ جب اپنے ہی ادارے کا، وہ ظاہری بات ہے وہ کیسے جائے گا اپنے ادارے کے خلاف، تو اس سے پھر منصفی کی کیا توقع رکھی جائے گی؟ یعنی پہلے تو ایتھے مطلب مسئلہ آ گیا نا۔ جی بالکل، تو مطلب اس کو باؤنڈ کر لیا گیا وہیں پہ ہی، اور پھر وہ جیسے جیسے وہ رسا گھومتا جائے گا، اس کا گلے کے گرد پھندا اور ٹائٹ ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کووڈ آ گیا، اب کووڈ کے دوران گورنمنٹ ایک طرف سے دفعہ 44 لگا کے وہ سارے پارکس کو سیل کر دیا، بزنس کو سیل کر دیا، نہیں جانے دیتے۔ بالکل، تو وہ بزنس اس کا سیل ہو گیا، تو وہ وہاں سے ریونیو کیسے جنریٹ کریں؟ اب جب ریونیو جنریٹ نہیں کرے گا تو وہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے، وہ جو گورنمنٹ کی جو ایگریمنٹ منی ہے وہ کیسے دے نہیں سکتا۔ وہ فورس میجور ہے، اس کے ہیومن کنٹرول سے ابو ہے۔ ایک کاروبار میں چلاؤں گا، اس سے اگر میں 10 روپے کماؤں گا تو پھر ہی میں 5 روپے گورنمنٹ کو دوں گا اور 5 خود رکھوں گا۔ جب میں نے بزنس ہی نہیں کیا، میرا بزنس ہی لاک ڈاؤن کا شکار رہا، تو میں کس طرح سے؟ گورنمنٹ نے خود اپنے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آرڈر کے روشنی میں وہ بند ہوا۔ اب اس تناظر میں بہت ساری سمریز موو ہوئی، فیڈرل کیبنٹ تک معاملہ گیا، بورڈ کی میٹنگ تک یہ معاملہ گیا، وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں اور بہت ساری جگہ پہ یہ ریلیف دیا بھی گیا۔ سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ تو جو اس وقت گورنمنٹ تھی PTI کی تھی جی، انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ میں نے خود اپنے ایک مکان کا جو ہے نا کرایہ لیتا تھا، تو ان مہینوں میں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اپنے مکان کا کرایہ نہیں لیا تھا۔ اکراس دا ورلڈ، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جب ایک چیز آ جائے تو اس کو پھر اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس والے کیس میں جب یہ بندہ ڈیفالٹر ہوا، ظاہری بات ہے یہ کیا کرتا مرتا کیا نہ کرتا، جب ایک چیز بزنس بند ہے۔ سوری سر، اس کا تقریباً رینٹ کیا تھا؟ اس کا جو رینٹ ہے وہ کروڑوں کے حساب سے جیسے 6 کروڑ روپیہ پر ایئر اس کا رینٹ ہے۔ 6 کروڑ روپیہ اس پارک کا جو کلب ہے، اور اس کا جو ابھی تک انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ تقریباً 14 کروڑ روپیہ بنایا ہوا ہے ڈیفالٹ کے طور پہ۔ اب یہ جب وہ سیل کیا انہوں نے، پراپر کوڈ پروسیجر وہ انہوں نے فالو نہیں کیا، لیکن سیل کر دیا، تو وہ اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں سینئر اسپیشل مجسٹریٹ MCI سردار آصف صاحب کے پاس۔ تو وہ اپلیکیشن کو انٹرٹین کرتے ہوئے پہلا آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اس کو ڈسپوزیس نہ کیا جائے، اس کو نکالا نہ جائے۔ وہ آرڈر بھی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کا اپنا تعینات کردہ اپوائنٹ کردہ مجسٹریٹ ہے۔ اس کے باوجود پھر وہ رٹ فائل کرتے ہیں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس رٹ کی روشنی میں اس میں آنریبل
ऑनरेबल اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتی ہے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ صاحب کو کہ آپ نے 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کا سن کے فیصلہ کرنا ہے. یعنی پھر انہوں نے پھر نیچے ریمانڈ کیا بیکاز ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے ہی وہ. ٹھیک ہے. اب جب وہ معاملہ دوبارہ سینئر اسپیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس آتا ہے تو وہ دوسری پارٹیز کو نوٹس کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ رپورٹ ہی سبمٹ نہیں کرتے, جواب بھی جمع نہیں کرواتے. وہ ایم سی آئی اس میں جواب بھی جمع نہیں کرواتے, اور جواب جمع نہیں جب کرواتے تو مجسٹریٹ صاحب کو جب یہ سارا ریکارڈ پیروز کرتے ہیں تو وہ اپنا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے دوبارہ ڈی سیلنگ کا حکم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب دوبارہ ڈی سیلنگ کا حکم لے کے وہ جو بیچارہ انویسٹر جو پس گیا ان اداروں کے ہاتھوں, جو فٹ بال بن گیا, جو شٹل کاک بن گیا بٹوین دا انسٹیٹیوشنس, وہ دوبارہ لے کے جاتا ہے کہ جناب آپ کے مجسٹریٹ نے یہ حکم دیا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں تو آپ پلیز ڈی سیل کریں. وہاں پہ اگین پولیٹیکل انٹرونشن آ جاتی ہے allegedly کہ وہ وہاں پہ پریشرائز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مان رہے, تو دیٹ مین دیر از سم تھرڈ پاور. اور بیچ میں ہائی کورٹ کا ایک قسم کا ہائی کورٹ کا ہو گیا. جی بالکل, اور وہ تھرڈ فورس اتنی اسٹرینتھن ہے, اتنی پاورفل ہے کہ وہ کسی کورٹ کو بھی ملحوظ خاطر نہیں آنے دے رہی, اور اس کے باوجود وہ اس کو ڈی سیل نہیں کرتے. پھر وہ یہ جو انویسٹر ہے یہ آخری امید کے طور پہ توہین عدالت کی امپلیمنٹیشن کی اپلیکیشن پھر اس مجسٹریٹ صاحب کے سامنے گزارتا ہے اور اسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ شاید مجھے اس دفعہ انصاف مل جائے. پھر وہ اپلیکیشن کسی کے کان کے اوپر وہ نہیں رینگتی, مطلب ہے کہ انہوں نے سنیا ہی نہیں. بالآخر وہ بینگ ریمیڈی لیس, اس کے پاس جب کوئی بھی ایفیکیشیس الٹرنیٹ ریمیڈی نہیں بچتی تو پھر وہ دوبارہ عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کے حکم کی روشنی میں مجسٹریٹ صاحب نے یہ حکم دیا تھا, اس کے باوجود جو ادارے ہیں وہ بضد ہیں کہ وہ کھولنا نہیں چاہتے ڈیو ٹو دا پولیٹیکل انفلوئنس, کیونکہ جو ڈیفالٹر ہیں وہ تقریباً تمام کانٹریکٹر جو ہیں وہ ڈیفالٹر ہیں, لیکن ان کو گریس پیریڈ دیا گیا, ان کو انسٹالمنٹ دی گئی, ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تاکہ ان کا بریتھ چلے. اگر وہ بزنس کھلے گا نہیں تو ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو نیشنل قومی خزانے کو نقصان پہنچے گا. اگر وہ بزنس کرے گا تو وہ اپنا جو ڈیفالٹڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی پے کرے گا اور اپنی ساکھ بھی برقرار رکھ سکے گا. اس کے باوجود انہی معروضی حالات کو لے کر جب عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا جمعے کے روز, تو عدالت نے منگل والے دن کے لیے, ٹیوزڈے والے دن کے لیے ان کو کہا کہ اپنا کوئی ان پرسن بندہ بھیجیں ویل کنورسنٹ ہو جو معاملے کے ساتھ, اور آ کے اس عدالت کو سیٹسفائی کرے کہ آپ نے جو مجسٹریٹ صاحب کا حکم تھا وہ کیوں نہیں عمل درآمد کیا. ٹھیک ہے. آخر وہ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ عدالت کا حکم نہیں مان رہے, جس کو آنریبل ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ حاصل تھی, اس کے باوجود آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ سوکی صاحب وہ حالات تھے, یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فارنر انویسٹر کیا پاکستانی جو نیشنل انویسٹر ہے وہ گھبراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں دے ورک آن دا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے کسی کی کب جو گلا ہے وہ اس کو اسٹیفل کرتے ہیں. اس پہ بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لوگوں کے کروڑوں روپیہ, لوگوں کا اربوں روپیہ اسی طرح ڈوب جاتا ہے. یقین مانیے لوگ ذہنی طور پہ مطلب جڑا مفلوج ہو گئے نا, خاص کر ادارے. تسی سر جی مطلب دیکھ لو کسی ادارے بھی چلے جاؤ. اچھا اے میں اس پاسے تو نہیں جانا چاہتا, اے دسو کہ اے جڑا ہون انہاں نہیں مان رہا ہے تو کیا اس تے کورٹ انہاں تے پھر کوئی اس ادارے تے بھی جرمانہ پا سکتی؟ جی بالکل, آنریبل کورٹ کا اختیار ہے کہ اگر کوئی بندہ عدالتی حکم کو ہوا میں اڑاتا ہے تو اس کو 6 مہینے کے لیے جیل بھجوا سکتی ہے عدالت, اس کو جرمانہ عائد کر سکتی ہے, اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے, اس کے ان ایکشن کی وجہ سے اس کو پوسٹ سے ریموو کروا سکتی ہے آنریبل کورٹ. اگر آنریبل کورٹ کی ایک سطر کی آبزرویشن کافی ہوتی ہے اس کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے, لیکن یہ اپنے سیاسی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی پوسٹ کو دوام بخشنے کے لیے یہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کنسیڈر میں نہیں لاتے کہ چلیں جب تک ہماری پوسٹنگ ہے تو ہم ناخدا ہیں اس چیز کے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی وہ انویسٹر کو پرابلم کرتی ہیں. سر یہ دسو اتنے لوگ تسی بھی دیہڑی عدالتاں چاہتے ہو, اسی دیہڑی مطلب روڈ تے ہی ہونے ہیں, دیکھتے رہنے ہیں. لوگ ذہنی طور تے معذور اس وجہ تو ہو گئے, ایک تو کیس بہت چلا جاتا ہے لمبا, آسان لفظاں نہ سمجھانا. پھر جدوں کوئی کیس ہن جس طرح بھائی تسی پہ دسنے ہو انہوں نے کیس جتیا تے اس تو بعد اگر کوئی ایسا کیس تہاڈی نظراں چ گزریا کہ عدالت نے انہوں نے جڑے ذمہ دار لوگوں نے اس طرح اڑیکا لگایا ہی رکھا, انہوں نے کسی نے سزا اج دن تک ہوئی؟
ظاہر بات ہے اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ عدالت بھی اپنا حکم جو ہے وہ جب اس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے تو کنٹیمپٹ میں نارملی پروسیڈ نہیں کرتی، بیکاز وہ جو آرڈر پاس ہوا ہوتا ہے، اگر آنریبل کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ آرڈر امپلیمنٹ ہو گیا ہے تو وہاں پہ نارملی جو پریکٹس ہمارے میں دیکھنے میں آئی ہے وہاں پہ لینیٹ ویو لیا جاتا ہے۔ ہاں عدالت میں ذرا سرزنش کر دی جاتی ہے، عدالت میں ذرا ریمارکس پاس کر دیے جاتے ہیں ذرا اس میں ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے، لیکن اٹس ویری ریئر چانس کہ وہ اس کو جیلوں میں بھیجتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے جو پرانے بیوروکریٹ ہیں وہ اس طرح سے عدالت کے حکم کو سیریسلی نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب عدالت زیادہ اسٹریچ کرے گی تو ہم اگر وہ عدالت کا حکم امپلیمنٹ کر کے وہ ایک صفحے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دیں گے تو عدالت ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ یہ بیسیکلی وہ محرکات ہیں۔ تھوڑا جا اگر ہو جاتا تو پھر مطلب ہر میرا خیال ہے ادھا تک کیس تو ویسے ہی اتنے گھٹ ہو جانا جی بالکل، کیونکہ میں ایک مثال ہے ساڈے اتنے فتح جنگ کیس ہویا سی، اس بندے کوئی پلاٹ تک مسئلہ سی تو انہیں بندے نے کیس کیتا، وہ کیس ہار گیا، کیس کرنے والا ہار گیا، پھر سیشن چ گیا اتنے بھی ہار گیا، اور دوئی پارٹی نے مطلب 3 لاکھ روپیہ نال انہیں کیسی اتنے لکھے سی جی کہ یہ بزنس کر رہا اس پلاٹ تے لہٰذا سانوں وہ 3 لاکھ روپیہ ہر جانا بھی وہ جرمانہ پیا۔ ایکسیلنٹ، بالکل اس طرح کا اگر کیس ہوئے اور پھر انہیں دتا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر جی گل یہ کہ اگر اس طرح کا ہوئے تو پھر تو میں کہنا واہ 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 یہ۔ ہاں جی بالکل صحیح بات۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی کہ دیکھیں نا ادارے اگر خود روڑے اٹکا کے تو بزنس مینوں تنگ کرن گے تو لوگ پھر خودکشیاں نہیں کرن گے تو کی کرن گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔